بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم نشان ہے، اے لوگو، قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسے کڑے وقت میں وہ شخص جس نے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا ہوگا، وہ قیامت کی ان سختیوں اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت میں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا چند روز ہے، اس کی راحت و مصیبت سب فنا ہونے والی ہے، یہاں کی دوستی اور دشمنی سب ختم ہونے والی ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑے سے بڑا رفیق و شفیق بھی ہمارے کام آنے والا نہیں۔ مرنے کے بعد اگر اللہ عز و جل اپنے فضل و رحمت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے تو ہمارا بیڑا پار، ورنہ قبر و حشر کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔ پیارے دوستو، قبر جنت کا باغ کیسے بنے گی؟ ہماری نجات اسی صورت میں ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جس خوش نصیب نے اپنی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری میں بسر کی ہوگی، جب منکر نکیر قبر میں اس سے سوالات کریں گے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اسے جواب میں ثابت قدمی نصیب ہوگی، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ پھر سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ انور دکھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں استغفار ہوگا، ما کنتا تقول فی ھذا رجلی، یعنی اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ آپ کا چہرہ انور دیکھ کر دل خوشی سے جھوم جائے گا اور بے ساختہ پکار اٹھے گا، ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کے ذکر خیر پر میں جھوم جاتا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ ان کا ذکر تو میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا، اور جب ان کا نام نامی اسم گرامی سنتا تو عقیدت سے انگوٹھے چومتا اور درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یہی تو میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی ہیں سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جلوہ انور دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ عاشق صادق آپ کے قدموں سے ایسے لپٹ جائیں گے گویا عرض گزار ہوگا کہ دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، دل بھی ہے پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ یقیناً ایسے میں ایک عاشق رسول کی یہی تمنا و خواہش ہوگی کہ اے کاش تا قیامت میری قبر میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسین جلووں سے منور رہے۔ خیر، آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور
فوراً ہی بند ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ پھر اس سے کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی ہوتی۔ اب تیرے لیے جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر تک وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب۔ میرے پیارے پیارے دوستو، یہ انعام و اکرام تو اس خوش نصیب کے لیے ہے جس نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہوگی۔ لہٰذا ہمیں بھی شرعی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روٹھ گئے اور گناہوں کے سبب معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کیوں کر دے پائیں گے ہم؟ میرے پیارے دوستو، یاد رہے کہ مذکورہ 3 سوالات اس بد نصیب شخص سے بھی کیے جائیں گے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں بسر کی ہوگی۔ فرشتے نہایت سخت لہجے میں اس سے سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ساری زندگی تو رب عز و جل کو یاد کیا ہی نہیں تھا، تو جواب نہیں بن پڑے گا۔ اور جب بدنصیب گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد کر بیٹھا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکل جائے گا، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس بدنصیب نے صرف اور صرف دنیا ہی بسائی تھی، دنیا ہی کے امتحان میں پاس ہونے کی فکر اپنائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے نکل رہا ہوگا، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر اسے بھی وہی حسین و جمیل نور برساتا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس وقت پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے تو انسیت ہی نہیں تھی، انگریزی بال ہی اچھے لگتے تھے، اغیار کا طریقہ ہی عزیز تھا، زندگی بھر داڑھی منڈوانے کا معمول رہا تھا، یہ تو داڑھی شریف والی شخصیت ہے اور کبھی زندگی میں امامے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تشریف لانے والے بزرگ تو سراپائے امامہ شریف سجائے ہوئے خمدار عنبری زلفوں والے ہیں، مجھے تو فنکار اور گلوکاروں کی پہچان تھی، نہ جانے یہ کون صاحب ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس کے منہ سے نکلے گا، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بلائے حسرت ہوگی، کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھا دیا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب، گھپ اندھیری ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ میرے پیارے پیارے دوستو، محترم عزیز بہن بھائیوں، قبر و حشر کا معاملہ نہایت سخت ہے، اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں اس کی تیاری کی ہوگی۔ ہمارے اسکول یا کالج کے امتحانات قریب آتے ہیں تو ہم اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں پر رات دن بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان سر پر ہے، امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، پاس ہونے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ورد و وظائف بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تقریباً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے، اے کاش قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جاتی۔ آج اگر مکانی سوالات یعنی
امپورٹنٹ سوالات مل جائیں تو طالب علم اس پر ساری رات سر کھپاتے ہیں، اگر نیند کشا گولیاں کھانی پڑ جائیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم صرف امپورٹنٹ سوالات پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ہمیں اس بات کا احساس بھی ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی ہے، جو ہمیں اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشگی ہی بتا دی ہے۔ مگر افسوس، قبر کے سوالات و جوابات کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں۔ آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کچھ اس طرح گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بالکل احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ خدا را ہوش کیجیے اور قبر کے امتحان کی تیاری میں مشغول ہو جائیے۔ میرے پیارے دوستوں اور محترم ناظرین، یہ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، مگر قبر و آخرت کے امتحان بھی کیا خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے، اور اللہ عز و جل نے ہمیں ایسا پاکیزہ اور نمونہ عطا فرما دیا کہ جو مسلمان اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ نقل کرے گا اتنا ہی وہ کامیابی کے اعلی مراتب پر فائز ہوتا جائے گا۔ چنانچہ خدائے رحمان عز و جل اس مقدس نمونے کا بیان اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ 21 سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، ان کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصائب پر صبر کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے قبر کے امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار دو عالم سے محبت رکھتے ہوئے آپ کی ذات طیبہ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے 5 وقتہ نماز اور درود پاک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ رب تعالیٰ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین۔